الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواحنا العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذوات اقتصا پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجعل فرج. آپ تمام برادران اور خواہران کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض ہے. شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے اور پہلی شب قدر. ہم سب سفرہ الہی پر تشریف فرما ہیں، ضیافت الہی پر تشریف فرما ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات، نماز، روزے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اس عبادت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہوتا ہے، یہ عبادت اور یہ ضیافت اور یہ مہمانی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی اوج اور پیک آج کی رات سے شروع ہوتی ہے. گویا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ آج کی رات. اور ٹرننگ پوائنٹ جب آتا ہے انسان کی زندگی میں تو یہ ایک سال کی سرنوشت، ایک سال کا مقدر ہمارا تعین کرتی ہے آج کی رات. یعنی ایک سال کا رزق جو بھی ہمیں دیا جائے گا آج کی رات میں اس کا تعین ہوگا. پھر اگلی جو 21 کی رات ہوگی اس میں تائید ہوگی کہ ٹھیک ہے جو رزق 19 میں آج رات تعین کیا جائے گا 21 کو تائید ہو جائے گی، اور 23 کو آخری جو شب قدر ہے اس میں سائن ہوں گے. جب سائن ہوں گے تو پورا اگلا سال جو ہے وہ ہمارا مادی اور معنوی رزق لکھ دیا جائے گا. بس اس لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. ٹرننگ پوائنٹ اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پورا اگلا سال آج کی رات اور 21 اور 23 پر مشتمل ہے. ہماری سرنوشت کا تعین ہونا ہے. ایک طرف سے یہ، دوسری طرف سے جو آیت آپ کی خدمت میں عرض کی سورہ مبارکہ دخان کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں کہ حامیم والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم جو روشن اور واضح ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا ہے. یا سورہ قدر کی جو آیات ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ایک ہی لیلہ ہے، ایک ہی رات ہے. اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نزول قرآن بھی آج کی رات میں ہوا ہے، اس لیے ہم قرآن کے حضور میں ہیں. سب قرآن کے محضر میں ایک طرف سے. دوسری طرف سے شب ضربت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی. دوسری طرف ہم اہل بیت کے حضور میں، اور خاص طور پر مصداق اتم اہل بیت اطہار امیر المومنین علیہ السلام ہیں. بس یہ رات قرآن اور اہل بیت کے مساوی رات ہے، موازی رات ہے، کہ جس میں ہم دونوں کے حضور میں ہیں. قرآن کے حضور میں بھی ہیں، قرآن کے محضر میں بھی ہیں نزول قرآن کی وجہ سے، اور اہل بیت کے جو مہم ترین فرد ہیں امیر المومنین ان کو ضربت لگی، اس لیے اس طرف سے بھی ہم ان کے حضور میں ہیں. تو یہ رات اس لیے بہت زیادہ اہم ہے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس رات میں ہم جتنا ہو سکے اپنے مقدر کو تعین کروا لیں. اب جو چیز بیان کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے محضر میں ہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آج کی رات جب امیر المومنین کو ضربت لگی ہے تو ہمارے لیے اور زیادہ یہ اہم ہو جاتی ہے، 2 چندان ہو جاتی ہے، کتنا گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام، خاص طور پر چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی وہ جب امیر المومنین کے حضور میں جاتے ہیں، وہ جب ان کے محضر میں ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ ایک زیارت پڑھتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے گا، توجہ فرمائیے گا، جو شخص بھی یہ زیارت پڑھے گا اور یہ دعا کرے گا، وہ گویا ایسا ہی ہے کہ جب یہ الفاظ اپنے امیر المومنین، اپنے امام کے حضور میں یا دوسرے ائمہ کے حضور میں یہ پڑھے گا تو ہوگا یہ کہ اس کا نامہ اعمال نورانی حروف سے لکھا جائے گا، نورانی حروف سے لکھا جائے گا، اور اس نامہ اعمال پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر لگے گی۔ جب مہر لگ جائے گی تو پھر اس نامہ اعمال کو شفٹ کیا جائے گا امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں، اور امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو شخص بھی اس زیارت اور دعا کو پڑھے گا اس کا استقبال کریں گے، اس کی تکریم اور تائید کریں گے۔ تو اس کا مطلب بہت بڑی یہ چیز ہے۔ وہ کون سی زیارت ہے؟ جو امام عصر پڑھنے والے کا استقبال کریں، وہ زیارت امین اللہ ہے، جو انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے اور ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس اس کا مطلب ہے کہ جب چوتھے امام امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے تو اس زیارت کو پڑھتے تھے۔ امیر المومنین کی بارگاہ میں ہم لوگ بھی سب آج بیٹھے ہیں، ان کے سفرے پر بیٹھے ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو شبہ قدر ہیں اس میں ہم زیارت امین اللہ پر فوکس کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے جو مہم نکات ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہمارا جو شہداء والا موضوع ہے اس کو انشاءاللہ شبہ قدر کے بعد جب موقع ملا، خدا تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک دفعہ پھر درود بھیجیے امیر المومنین کی ذات اقدس پر۔ اللہم صل علی زیارت امین اللہ، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو پہلے ایک روایت سنائی جو مفاتی میں بھی زیارت امین اللہ کے بعد درج ہے، جو ابتدا ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ۔ سلام سے ابتدا ہو رہی ہے اس زیارت کی، اور ہم سب امین اللہ جو ہیں فی ارض، زمین خدا پر، وہ سب سے بڑے امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد جو ہستی اس کائنات میں افضل ہے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں، السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو۔ کس پر سلام ہو؟ جو اللہ کی زمین پر اس کے امانت دار ہیں۔ اب پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگ ہر زیارت میں سلام دیتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، السلام علیکہ یا امیر المومنین کہتے ہیں، السلام علیکہ یا صدیقۃ الطاہرہ، یا بقیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام دیتے ہیں۔ اگرچہ ہماری وہ روٹین ہو گئی ہے، ہمارے لیے ایک رسم ہو گئی ہے، اس کے تحت دیتے ہیں، لیکن اگر سلام کا مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض ہوگا آج، اس سے پتہ چلے گا کہ سلام کیا چیز ہے، سلام کون سی حقیقت ہے۔ بس جب یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا تب امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری کا بھی مزہ آئے گا، تب شب قدر کو بھی انسان درک کر پائے گا۔ ایک وہ سلام ہے، پہلا معنی وہی ہے کہ ہم بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، یہ پہلا معنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری جان، تمہارا مال سارا صحیح اور سالم رہے، اس کی میں سلامتی چاہتا ہوں، امنیت چاہتا ہوں، میں تمہاری آبرو ریزی نہیں کروں گا۔ سلام سے یہ مراد ہے، اگرچہ ہوتا نہیں ہے، سلام ہوتا ہے اور پیچھے سے پشت میں خنجر مارتے ہیں، لیکن حقیقت میں سلام کا یہ مطلب ہے کہ سلامتی اور امنیت، اور آپ کے لیے وہ مومن، اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب عزیز ہے۔ بس یہ پہلا معنی۔ دوسری چیز جو سلام ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسماء الحسنی الہی میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ سلام، بس یہ بھی سلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام سلام ہے۔ اس سلام کا کیا مطلب ہے؟ اس سلام کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ سلام کا مطلب ہے۔ یہ دوسرا مطلب ہے کہ جب اللہ کا نام سلام ہے تو اس کا معنی یہ ہے۔ تیسرا جو سلام ہے وہ سلام بے معنی تسلیم ہے، تسلیم ہو جانا، تسلیم ہونا، یعنی
تسلیم کو آپ لوگ سمجھیں گے کہ تسلیم یعنی سرنڈر کر جانا. یہی آج کی ساری مجلس کا عنوان بھی یہی ہے. تیسرا معنی کہ سلام پہ معنی تسلیم ہے. تسلیم کرنا یعنی اب آپ ان کے سامنے سرنڈر کر گئے ہیں, صحیح, تسلیم ہو گئے ہیں. اب جب ایک زائر بھی سلام دیتا ہے السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض, جب یہ کہتا ہے تو اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں. میں اور آپ زائر ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم زیارت امین اللہ میں سلام جو کہہ رہے ہیں, پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم حقیقت میں سلام نہیں کہہ رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی ابن ابی طالب پر سلام بھیج رہی ہے. جس طرح سلام علی ابراہیم, سلام علی نوح فی العالمین, اللہ سلام بھیج رہا ہے قرآن میں, صحیح. سلام علی الیاسین, یہ آیات ہیں. کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ زیارت جو ہے وہ بیان کس نے کی ہے؟ امام نے. امام اگر زیارت بیان کر رہا ہو, امام اگر سلام دے رہا ہو, تو اس کے الفاظ بھی در حقیقت الہی الہام والے الفاظ ہوتے ہیں. اس لیے اگر السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو امیر المومنین پر. توجہ فرمائیے گا. اگر آپ لوگ اتنے لیول پر نہ ہوں, میں اتنے لیول پر نہ ہوں, تو کم از کم ہم کہیں کہ یہ تو ہماری زبان سے نکل رہا ہے سلام, السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سلام جب ہم امیر المومنین کو کر رہے ہیں تو ہم امیر المومنین کو ہر نقص اور عیب سے پاک سمجھ رہے ہیں, کہ ان میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہ معصوم ہیں, منصوص من اللہ ہیں اور معصوم ہیں اللہ کی طرف سے. یہ نص ہے ان پر, اور ان سے خطا اور لغزش کا کوئی امکان نہیں. چہردہ معصوم ہم کہتے ہیں نا, یعنی معصوم مان رہے ہیں. کس چیز سے معصوم؟ معصوم عن الخطا, خطا سے ان کو معصوم مان رہے ہیں کہ ان سے نہ عمدن نہ ساون کوئی غلطی نہیں ہوتی. اہل بیت اطہار کا یہ ایک ترہ امتیاز ہے, اور اس کے علاوہ کسی پاس یہ ترہ امتیاز انبیاء کے پاس ہے اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام چہردہ معصومین کے پاس ہے. تو بس یاد رکھیے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض, تو ہم امیر المومنین کو خطا سے محسون مان رہے ہیں, خطا سے پاک مان رہے ہیں کہ یہ معصوم ہیں. یا دوسری چیز یہی کہیے کہ جو نقطہ بتانے کا ہے, اور یہی ساری شب قدر کا خلاصہ ہے, کہ السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض, کہ ہم اگر سلام پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں, تو اس کا مطلب ہے سر تسلیم خم, سرنڈر کر گئے ہم. سرنڈر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات پولیس اگر کسی کو پکڑے تو کہتے ہیں ہینڈز اپ, ہاتھ کھڑا کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سر تسلیم خم ہے. اس کے بعد یعنی کوئی میں کچھ نہیں کرنے والا ہوں, تسلیم ہوں, آپ پکڑ کے جو میرے ساتھ کرنا چاہے کریں. ہم بھی یہی ہیں امیر المومنین کی جو آج بارگاہ میں بیٹھے ہیں, یہ نیت کریں کہ جو ہم سلام دے رہے ہیں, سلام کا مطلب ہے سرنڈر کر گئے, تسلیم ہو گئے. تسلیم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تسلیم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یا امیر المومنین, آج آپ کی بارگاہ میں خطا کار ہیں, گناہ گار ہیں, اپنی غلطیوں پر نادم ہیں, جانتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں, اور آپ واسطہ بنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, آپ معافی لے کے دیجئے. تسلیم ہونا یہ چیز ہے کہ اندر سے انسان ایک دفعہ جیسے ٹوٹ نہیں جاتا. آج کی رات کوشش کریں کہ ٹوٹے انسان, اپنے اندر سے ٹوٹے, جھنجھوڑیں ہم لوگ اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ تعین ہونی ہے سرنوشت, ہمارا مقدر آج لکھا جانا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ایک دفعہ ہلائیں, اپنے نفس کو ہلائیں. ہم سب امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, سرنڈر کریں. اپنے نفس کے سامنے سرنڈر نہ کریں, امیر المومنین کے سامنے سرنڈر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر جائیں. تسلیم یہ چیز ہے. جس کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا, پھر وہ اس سلام کے ذریعے سے شب قدر میں داخل ہو جائے گا. پھر اس کو پتہ چلے گا کہ شب قدر کیا ہے, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ علی ابن ابی طالب کیا تھے, پھر اس کو مصائب علی پتہ چل جائیں گے. جو یہ سلام کی حقیقت سمجھ گیا, جو سرنڈر کر گیا, تسلیم ہو گیا, پھر وہ کہے گا صلی اللہ علیہ یا ابو الحسن, یا امیر المؤمنین, یا علی ابن ابی طالب, یا وسیع رسول اللہ, یا حجت اللہ علی خلقہ, یا سیدنا و مولانا,
انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. سب مل کے امیر المومنین کی بارگاہ میں یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اپنے دل کو روانہ کیجئے نجف اشرف میں، یا یوں کہوں تو شاید بہتر ہوگا کہ اپنے دلوں کو کوفہ روانہ کیجئے. کوشش کیجئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. شب قدر میں انسان تب داخل ہو سکے گا امیر المومنین کی بارگاہ میں، تب داخل ہو سکے گا جب یہ کوشش ہوگی، تب تسلیم ہوگا، تب سرنڈر کرے گا ان کے سامنے، تب اپنی غلطیوں پر نادم ہوگا، تب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے گا، تب امیر المومنین کو وسیلہ بنائے گا. ابھی آپ لوگوں نے تھوڑی دیر کے بعد سروں پر قرآن رکھنا ہے. سروں پر جب قرآن رکھنا ہے تو یہ کلمہ بھی، یہ جملہ بھی کہنا ہے، بے علی بے علی بے علی. یا اللہ تجھے اس علی کا واسطہ، کس علی کا واسطہ؟ یا اللہ تجھے اس علی ابن ابی طالب کا واسطہ. جب یہی ایام تھے، ماہ مبارک رمضان تھا، 19 کی رات سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے. ایک طرف حسن مجتبی ہے، دوسری طرف حسین شہید کربلا ہے. مولا امین منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں طرف دیکھ کر مولا حسن سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے حسن، ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ مولا حسن نے فرمایا کہ 13 دن گزر چکے ہیں. پھر بائیں طرف مڑے اور کہا اے حسین بتائیے کہ کتنے دن باقی ہیں؟ تو جواب ملا کہ 17 دن باقی ہیں. جیسے امیر المومنین نے یہ جملے سنے، اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرنے لگے، اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر یہ کہنے لگے یقیناً تم عنقریب خون سے خضاب ہو جاؤ گے، تمہیں خون سے خضاب کیا جائے گا، تمہیں خون سے خضاب کیا جائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، اب جب یہ چند دن گزر گئے، اب جب شب ضربت آئی، آج کی رات آئی، تاریخ اور مقتل میں یہ ہے کہ امیر المومنین اپنی بیٹی ام کلثوم کی طرف تھے. جب افطار کر لیا تو امیر المومنین نے ام کلثوم کی طرف نگاہ دوڑائی. اب ام کلثوم کی آنکھوں میں دیکھ کر امیر المومنین ایک مقتل نے لفظ لکھا ہے فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا يَبْكِي بُكَاءً شَدِيدًا. جب امیر المومنین نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی طرف نگاہ دوڑائی تو علی ابن ابی طالب سے رہا نہ گیا. اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فقط آنسو جاری نہیں ہوئے، مقتل لکھتا ہے بُكَاءً شَدِيدًا. علی نے زار زار رونا شروع کیا، علی نے زار و قطار رونا شروع کیا. اب کسی مقتل میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کس وجہ سے علی ابن ابی طالب زار و قطار رو رہے ہیں، لیکن علماء پڑھتے ہیں یا علی شاید آپ کو ام کلثوم کی اسیری یاد آ گئی، شاید آپ کو کوفہ و شام کے بازار کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، جب یہ شب تھوڑا سا طے کیا اس شب نے، یہ بڑی عجیب رات تھی، یہ بڑی عجیب رات تھی. امیر المومنین کی زبان پر چند اذکار جاری تھے. ایک ذکر یہ تھا اللہم بارک لی فی الموت، اللہم بارک لی فی الموت، کہ بار الہ
میرے لیے موت کو مبارک فرما دے، میرے لیے موت کو مبارک فرما دے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر نگاہ دوڑاتے تھے، یہ جملے بولتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد اور ایک ذکر بیان فرماتے تھے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب اس ذکر کو امیر المومنین نے اپنی زبان مبارک سے دہرایا، بیٹی تھی، آپ کو پتا ہے بیٹیوں سے رہا نہیں جاتا، بیٹیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ ام کلثوم سے رہا نہ گیا، پوچھا بابا جان یہ کلمہ استرجاع کیوں زبان سے جاری ہے؟ جواب دیا کہ اے بیٹی رسول پاک فرما رہے ہیں، یا علی حلم الینا، اے علی جلدی کیجئے، اے علی جلدی کیجئے، میں منتظر ہوں، میں منتظر ہوں۔ اب بی بی ام کلثوم سے رہا نہ گیا، بیان کرنا شروع کیے، کہا واہ موسیٰ واہ بتا، بابا جان اتنی جلدی، بابا جان اتنی جلدی۔ امیر المؤمنین نے وہی جملات فرمائے، کہا میں اب ایک ایک نشانی کو دیکھ رہا ہوں جو پورا ہو رہی ہے، یقیناً یہ وہی رات ہے جب مجھے ضربت ماری جائے گی۔ اب الوداع کا وقت آیا، امیر المومنین اس سحر کو عبادت کے بعد اس سحر میں جب نکلنے لگے اپنے گھر سے، عزاداروں یہ جملے جو ہمارے برادر نے مرثیہ میں پڑھے ہیں تاریخ میں بھی حقیقتاً یوں ہی ہے۔ عزاداروں اب جب امیر المومنین گھر سے مسجد کوفہ کی طرف نکلے، میرا خیال میں بہتر ہوگا یہ کہوں جب گھر سے مقتل کی طرف نکلے، جب مقتل کی طرف نکلے، مرغابیاں پاؤں میں، یہ بے زبان جانور علی کی معرفت رکھتی تھی۔ علی نے ام کلثوم کو وصیت کی، کہا بیٹا ان بے زبان جانوروں کو کبھی بھوکا نہ رکھنا۔ اے علی آپ کو اتنی فکر ہے ان بے زبان جانوروں کی، لیکن قربان جاؤں آپ کی اولاد پر 61 ہجری ہوگی، آپ کا ششمہ آلاتہ شالت کر رہا ہوگا، جواب دیا جائے گا من الغول اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری الفاظ، عزاداروں امیر المومنین مسجد کوفہ میں پہنچے، عزاداروں نوافل ادا کیے، اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھنا شروع کی، پڑھانا شروع کی، پہلی رکعت کا جب دوسرے سجدے میں گئے، اس ملعون نے وار کیا، جیسے ہی وار کا ہونا تھا تلوار کا لگنا تھا، ایک ندا آئی، ایک ندا آئی، کہا فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ زمینی ندا تھی، ایک آسمانی ندا بھی آئی، جبرائیل امین کی، جبرائیل امین نے ندا دی، تحدبت واللہ ارکان الہدا قتل علی المرتضی۔ خدا کی قسم آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے، خدا کی قسم آج علی ابن ابی طالب مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔